ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شخص سے روایت کرتی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت مکے میں موجود تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر تھا۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے تو اس نے قریش کی محفل میں پوچھا کہ کیا آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا کہ بخدا ہم جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہودی نے کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے خوب ذہن نشین کر لو۔ آج رات اس آخری امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ گروہ قریش ان کا تعلق تم سے ہوگا، ان کے کاندھے پر نشان ہوگا جس میں لگاتار بال اگے ہوں گے، یعنی مہر نبوت ہوگی۔ یہودیوں کی یہ بات سن کر سارے اہل محفل تعجب کرتے ہوئے اٹھ گئے، اپنے اپنے گھر پہنچے۔ ہر شخص نے اپنے اہل خانہ سے یہ ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس رات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام نامی محمد رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ پھر اس یہودی کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج رات جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے جان گئے ہیں۔ یہودی نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ لوگ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں ذرا اپنا نور نظر تو دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا، اس نے مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا، ہوش آیا تو اسے قریش نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا بخدا آج بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اے معاشر قریش خوشیاں مناؤ، اس مولود مبارک کی وجہ سے مشرق و مغرب میں تمہاری سلطنت کا ڈنکا بجے گا۔ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابھی قریش میں سے کسی کو بھی اس ولادت کا علم نہیں تھا۔ اس یہودی نے کہا اے قریش والو، تمہاری طرف آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ وہ قریش کی محفل میں گھومنے لگا، اسے کچھ علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ولادت کہاں ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ جناب عبد المطلب کی مجلس میں آن پہنچا۔ پھر وہی سوال کیا، اسے بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے تورات شریف کی قسم، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ناظرین کرام، امام زینی اور امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں کہ مر الزہران کے مقام پر اہل شام میں سے ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام عسیس تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے کثیر علم سے نواز رکھا تھا۔ وہ اپنے گرجا گھر میں ہی محو عبادت رہا کرتا۔ وہ مکہ مکرمہ جاتا تھا، لوگوں سے ملاقات کرتا اور انہیں بتاتا کہ اہل مکہ وقت آن پہنچا ہے، اب تم میں وہ مبارک بچہ پیدا ہو جس کے لیے سارے اہل عرب جھک جائیں گے، جو عرب کا مالک بن جائے گا۔ جس نے ان کا زمانہ پا لیا اور ان کی اتباع کر لی تو اس نے سمجھو کہ بھلائی پا لی، جس نے انہیں پا لیا مگر ان کی مخالفت کی تو وہ ہلاک ہو گیا، بھلائی نہیں پا سکے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مکہ مکرمہ میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ راہب اس کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی تک وہ مبارک بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جس صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم شجاعت میں جلوہ گر ہوئے تو جناب عبد المطلب اسی راہب عسیس کے پاس آئے، اس کے گرجا گھر کے نیچے کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں عبد المطلب ہوں۔ جس پر عسیس نے کہا کہ تم ہی اس مبارک بچے کے دادا ہو۔ آج وہ مبارک بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں میں بار بار گفتگو کیا کرتا تھا۔ آج رات ان کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ انہیں کوئی جسمانی درد ہوگا جس کی بنا پر وہ 3 روز تک دودھ نوش نہیں کریں گے، لیکن پھر انہیں صحت ملے گی،
اس رات اس راہب نے عبد المطلب کو خبردار کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ کسی کو ہرگز نہ بتانا، اتنا حسد کسی اور سے نہیں کیا جائے گا جتنا ان سے حسد کیا جائے گا، اتنی بغاوت کسی اور سے نہیں کی جائے گی جتنی بغاوت ان سے کی جائے گی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اس راہب نے کہا اگر ان کی عمر زیادہ طویل بھی ہوئی تو وہ 70 سال سے زائد اس جہان فانی میں قیام نہیں فرمائیں گے، وہ اس عشرے کے کسی طاق سال میں وصال فرما جائیں گے۔ ان کی امت کے اکثر لوگوں کی عمریں اوسطاً اتنی ہی ہوں گی۔ ناظرین کرام، امام جلال الدین سیوطی نے بحوالہ ابن سعد، حاکم، بہقی اور ابو نعیم حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی تاجر مکے میں رہا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب اور اس میں ولادت، اس یہودی نے قریش کی مجلس میں کہا کہ اے گروہ قریش، کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟ قریش نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے کہا کہ پوچھو، اور میں جو بات تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھنا، کیونکہ میرے علم کے مطابق آج رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس پر کثرت سے بال ہیں، گویا کہ وہ گھوڑے کا عیال ہے۔ وہ بچہ 2 راتوں تک دودھ نہیں پیے گا، کیونکہ ایک عفریت جنی نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ پینے سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر قریش کی مجلس برخاست ہو گئی اور وہ لوگ یہودی کی باتوں پر تعجب کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو تقریباً سب ہی نے اس بات کا گھر والوں سے ذکر کیا حیرانگی کے ساتھ۔ اسی طرح ہر طرف چرچا ہونے کے بعد کسی نے بتایا کہ آج رات ایک لڑکا عبداللہ مرحوم کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ پھر اہل قریش نے اس یہودی سے ملاقات کی اور اس کو بتایا تو یہودی نے کہا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں اس بچے کو دیکھ کر شناخت کر سکوں۔ وہ آئے اور حضرت آمنہ سے عرض کیا کہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی گود میں ڈال دیا۔ یہودی نے کپڑا اٹھا کر اس علامت کو دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اس کی حالت درست ہوئی تو قریش نے کہا کہ ہم کو تمہاری تکلیف پر افسوس ہے، ہم پریشان ہیں کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا تھا؟ یہودی نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔ اے قبائل قریش، کیا تم اس بچے کی ولادت سے خوش ہو رہے ہو؟ لیکن خبردار ہو جاؤ کہ یہ فرزند تم پر اس طرح غلبہ پالے گا کہ آفاق میں تمہارے یعنی قریش کے نام کے بجائے اس فرزند کا ہر طرف شہرہ ہو جائے گا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت تمام بت اوندھے گر پڑے تھے۔ پہلے تذکرہ ناظرین کرام ہو چکا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک بی بی آمنہ سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا، اس وقت بھی بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں سے نیچے گر پڑے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ میں نے کعبۃ اللہ کی دیوار سے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ اور مختار تشریف لا چکے ہیں جن کے دست اقدس سے کفار ہلاک ہوں گے۔ وہ خانہ کعبہ کو بتوں کی پوجا سے پاک کر دے گا اور ایک معبود اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ قریش کے بعض افراد جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر اور عبید اللہ بن جہش بھی تھے، وہ ایک بت کے پاس جمع ہوتے تھے۔ جس رات ولادت باسعادت ہوئی وہ اس شب اس کے پاس جمع تھے۔ انہوں نے اس بت کو منہ کے بل گرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اسے عجیب سمجھا، انہوں نے اسے پکڑا اور پھر سیدھا کر دیا۔ وہ پھر سیدھا ہونے کی دیر تھی، دوبارہ اسی طرح گر پڑا، انہوں نے اسے پھر سیدھا کیا، وہ تیسری بار بھی گر پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی عجیب امر کی وجہ سے گرا ہے۔ ان میں کسی نے ایسے اشعار کہے جن میں بت کی اس حرکت پر تعجب کیا گیا تھا اور اس سے متعلق پوچھا گیا تھا۔
انہوں نے بت کے پیٹ سے کسی کو بآواز بلند یوں کہتے ہوئے سنا کہ ہم اس بچے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں جس کے نور مبارک سے زمین کے شرق و غرب کے سارے کنارے روشن ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، کعبہ معظمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جھومنے لگا۔ وہ لگاتار 3 شب و روز تک جھومتا رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جسے قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ سینکڑوں میل دور ایران میں ایوان کسریٰ میں اضطراب ہو گیا، اس میں دراڑیں پڑ گئیں۔ حالانکہ یہ عمارت انتہائی مستحکم بنیادوں پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس دوران ایک آواز بلند ہوئی اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ یہ واقعہ اس وجہ سے رونما نہیں ہوا تھا کہ اس عمارت میں کوئی خلل تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ یہ میرے نبی، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانی بن جائے جو سطح زمین پر برقرار رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید نے ایوان کسریٰ کو گرانے کا ارادہ کر لیا تو اسے یحییٰ بن خالد برمکی نے کہا کہ امیر المومنین اس عمارت کو نہ گرائیں، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اسی رات فارس کی آتش کدہ کی آگ بجھا دی گئی تھی، حالانکہ اس کو جلانے والے خدام ہمہ وقت وہاں موجود رہا کرتے تھے۔ فارس سے ایک شخص نے کسریٰ کو لکھا کہ اس رات آتش کدے بجھ گئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے 1000 سال سے یہ آتش کدہ مسلسل شعلہ زن تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھا تھا۔ اس شب جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ اس کی وسعتوں کے باوجود اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں پانی کا نشان تک نہ رہا تھا۔ اس کے عامل نے کسریٰ کی طرف یہ بات لکھ کر بھی بھیجی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی بحوالہ ابن سعد روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضور کی ولادت کے وقت میرے بطن سے نور کا ظہور ہوا، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور حضور سلام پاک صاف پیدا ہوئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی آلودگی نہ تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر رکھا گیا تو آپ اپنے دست مبارک کے سہارے بیٹھ گئے۔ ابو نعیم نے عمرو بن قسمیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، اور وہ علوم کے مخزن تھے، کہ جب سیدہ آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دیے جائیں اور فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرشتے باہم مجدے سناتے اترے، خوشیاں مناتے اترے، اور دنیا کے پہاڑوں کا ارتفاع بڑھ گیا، سمندر کی سطح گہری اور دریاؤں کی روانی تیز ہو گئی۔ شیطان ملعون کو 70 طوقوں میں جکڑ کر بحر عمیق میں الٹا کر کے ٹانگ دیا گیا، اور اس کی ذریات اور سرکش جنات کو پابہ زنجیر کر کے بند کر دیا گیا۔ آفتاب عالم تاب کو نور عظیم کا لباس پہنایا گیا، اور 70,000 حوریں خلا میں اس کے سر پر ایستادہ کی گئیں، جو کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اس سال سارے جہان کی عورتوں کے لیے بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اولاد نرینہ سے حاملہ ہو جائیں، اور کوئی درخت، ناظرین کرام، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر پھل نہ آ گیا ہو، کسی قسم کا خوف نہیں تھا، اور دور دراز علاقوں اور راہوں میں عافیت ہی عافیت تھی، امن ہی امن تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو 4 سو سعادت کی رحمت کی برسات ہونے لگی، ظلمت اور تاریکیاں چھٹنے لگیں، اور سارا جہان
नुज़हत व नूर से मामूर हो गया। मलाइका आपस में एक दूसरे को मुबारकें देने लगे और हर आसमान में एक सुतून नूर अफशां कायम कर दिया गया। आसमानों में ये सुतून मशहूर व मारूफ हैं और मेराज के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और फरमाया कि ये सुतून मेरी विलादत की खुशी में कायम किए गए। और जिस रात मैं सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हौज़े कौसर के किनारों पर मुश्क से मुअत्तर 70,000 दरख्त उगाए और उनके फलों की खुशबू को अहले जन्नत के लिए बहूर बना दिया। उस रोज़ तमाम आसमान वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सलामती की दुआ मांगते थे और तमाम बुत ऊंधे मुंह गिर पड़े, लेकिन लात व उज़्ज़ा का ये हाल था कि वो दोनों अपने अपने मकामात से रब ताला के हुक्म पर उठकर निकल आए थे और कहते थे, कुरैश का भला हो कि उनके यहाँ अमीन आ गए हैं, उनमें सिद्दीक तशरीफ़ ले आए हैं। और खाना काबा का ये हाल था कि बहुत दिनों तक लोगों ने उससे ये आवाज़ सुनी, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नूर को लौटा देगा और जौक दर जौक तौहीद परस्त मेरे पास आएंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको जाहिलियत से पाक कर देगा। ए अज़मी तू हलाक हो गया। और 3 कुरैश नहीं जानते कि उन्हें क्या मुसीबत पहुंची है। शब रोज़ बैतुल्लाह शरीफ का रक्स नहीं रोका। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।